بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی صلوات بیت محمد. عزیزان محترم، حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی، لفظ منی کا استعمال رسول اللہ نے 4 لوگوں کے لیے استعمال کیا. علی و منی، فاطمۃ بضعۃ منی، حسن و منی، حسین و منی. علی مجھ سے ہے، فاطمہ مجھ سے ہیں، حسن مجھ سے ہیں، حسین مجھ سے ہیں. دنیا میں یہ 4 لوگ رسول سے ہیں، باقی جتنے بھی ہیں سب رسول کے ہیں. سب رسول کے ہیں. کے و سے کا فرق کیا ہے؟ بچوں کے واسطے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے واسطے کہ سے کا جو آئین وہ کہلاتا ہے جو اسی کے اندر سے نکلے، جیسے کنویں سے پانی نکلتا ہے، جیسے درخت سے پھل نکلتے ہیں. یہ سے کا جو آئین کہلاتا ہے. کے کا جو آئین وہ کہلاتا ہے پھر پہلے کوئی رشتہ نہ ہو، بعد میں ایک باہر سے نیا رشتہ اندر کنیکٹ کیا جائے تو وہ کے کا جو آئین کہلاتا ہے. عزیزان محترم، جس وقت یہاں بھوپت پور مبارک منزل میں مجلس ہو رہی ہے، 4 لوگوں نے رسول اللہ سے قرابت کا دعویٰ کیا. سنیے عزیزان محترم، میں 25 منٹ میں مجلس ختم کر دوں گا. مجھے 2 مجلسیں ابھی جا کے لکھنؤ میں پڑھنا. ایک مجلس انجمن کاظمیہ عابدیہ کی خطاب کرنا ہے روضہ کاظمین میں، اور ایک مجلس اور ہے مسجد میں مونسری کی، وہاں خطاب کرنا. قمر بھائی آگے آپ حضرات اگر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، جو حضرات پیچھے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے کیونکہ یہ گیپ اچھا نہیں لگ رہا ہے. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، تھوڑا تھوڑا آپ حضرات آگے آ جائیے. سب مل کے ایک صلوات بھیج دیں محمد. تو عزیزان محترم، 4 لوگوں نے رسول اللہ سے قرابت کا دعویٰ کیا. ایک اہل بیت رسول، ایک اصحاب رسول، ایک ازواج رسول، ایک ہم آپ امتی. یہ 4 لوگ ہیں. جس وقت یہاں ہمارے قمر صاحب کے دولت قدے پر مجلس ہو رہی ہے، کسی 5ویں نے ابھی تک کے کلیم نہیں کیا کہ کسی 5ویں نے کھڑے ہو کے کلیم کیا ہو پوری دنیا میں کہ ہم بھی ہیں. یہ 4 لوگ ہیں، اہل بیت، اصحاب، ازواج، امت. اس میں اہل بیت کے لیے رسول نے کہا یہ ہم سے ہیں. باقی چاہے اصحاب ہوں، چاہے ازواج ہوں، چاہے امت ہو، یہ رسول سے کے جو آئین سے جڑے ہیں. اور کے کا جو آئین بڑا کمزور ہوتا ہے، ذرا سے میں ٹوٹ جاتا ہے. میں دکھاؤں کیسے ٹوٹتا ہے.
اصحاب جڑے ہیں صحبت رسول کے جوائن سے، اگر محفل سے اٹھا دیے جائیں جوائن ٹوٹ جائے گا۔ ازواج جڑی ہیں نکاح کے جوائن سے، اگر طلاق کی قینچی چل جائے تو جوائن ٹوٹ جائے گا۔ ہم آپ جڑے ہیں کلمے کے جوائن سے، ہمارا جوائن تو بہت کمزور ہے، مگر فاطمہ، علی، حسن، حسین، محمد سے اس جوائن سے جڑے ہیں جسے نہ کائنات کی کوئی شے توڑ سکتی ہے نہ الگ کر سکتی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ایک بیٹی دی جو ضامن نسل رسول بنی۔ ہمیشہ نسل چلتی ہے بیٹے سے، ہر ایک کی نسل چلی بیٹے سے، مگر محمد کو زمانے نے ابتر کہا تھا، لہذا اللہ نے نسل بیٹی سے چلائی اور ایسی چلی کہ آج دنیا میں جتنے خدا کی قسم اولاد محمد ہیں، اصل میں وہ اولاد فاطمہ ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ایک بیٹی دی۔ اللہ جسے بیٹی دیتا ہے اس کے دروازے پر پیغام آتے ہیں، دولت والوں کے پیغام، جتھے والوں کے پیغام، بڑے لوگوں کے پیغام، تنہا چلنے والوں کے پیغام، دیکھیے پیغام آتے ہیں۔ اس میں برا ماننے کی بات نہیں، اللہ جسے بیٹی دیتا ہے اس کے یہاں پیغام بھی آتے ہیں، چاہے نبی کی بیٹی ہو، چاہے ولی کی بیٹی ہو، چاہے وسیع کی بیٹی ہو، چاہے عام مسلمان کی بیٹی ہو یا مزدور کی بیٹی، کسی کی بیٹی، پیغام آتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو ایک بیٹی دی اور پیغام آنے لگے دولت والوں کے، جتھے والوں کے، بڑے لوگوں کے، اور رسول ہر ایک سے یہ کہتے رہے کہ ہمیں اختیار نہیں۔ سنیے عزیزان محترم، ہمیں اختیار نہیں ہے، ہر مسلمان کو اختیار ہے یا ہر انسان کو اختیار ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی جس اچھے مسلمان سے یا جس اچھے انسان سے چاہے جہاں چاہے وہ کر دے، مگر رسول یہی کہتے رہے کہ ہمیں اختیار نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، نالین پہنے ہوئے کعبہ قوسین تک جانے کا اختیار ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے اختیار نہیں ہے۔ کہا اگر میری بیٹی عام مسلمان بیٹی ہوتی، اگر میری بیٹی عام مسلمان بیٹی ہوتی تو جس اچھے مسلمان سے چاہتا اس سے شادی کر دیتا، مگر میری بیٹی ہے معصومہ، میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم اللہ بناتا ہے، لہذا جو معصوم بنائے گا رشتہ بھی وہی طے کرے گا، ہم نہیں کریں گے۔ ایک دن مولا علی آ گئے، آ کے سر جھکا کے بیٹھ گئے، آج کچھ بولتے نہیں، ادب مانے ہے، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ آج مشکل کشا مشکل میں پھنسا تھا، نہ ہم یہ کہیں گے کہ صاحب نہج البلاغہ کو کوئی لفظ نہیں مل رہا تھا۔ علی سر جھکائے بیٹھے ہیں، بول نہیں رہے ہیں، ادھر سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، سنیے گا عزیزان محترم، اور جبرائیل آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول
خدا نے بعد درود و سلام کے یہ کہلوایا ہے کہ اللہ نے علی کا رشتہ قبول کیا، اللہ نے علی کا رشتہ فاطمہ کے ساتھ قبول کیا، اور اللہ نے علی کا عقد فاطمہ کے ساتھ عرش پر پہنچ دیا۔ معبود نہ لڑکے سے پوچھا نہ لڑکی سے، کیسے پہنچ دیا؟ کہا وکیل تھوڑی ہوں، خالق ہوں۔ سلام بھیج دے محمد والے، سب مل کے بابا دے بلند صلوات بھیج دے محمد والے۔ عزیزان محترم، علی کو دیکھا تو کہا اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا۔ کفو کہتے ہیں ہم پلہ کو، کفو کہتے ہیں برابر والے کو۔ فاطمہ سے پہلے بھی ایک بی بی معصومہ گزری، جناب مریم، ان کے زمانے میں ان کا کوئی کفو نہیں تھا، یعنی دوسرا کوئی معصوم نہیں تھا۔ تو یا اللہ قانون عصمت توڑے، سنیے گا عزیزان محترم، اور معصومہ کا حق غیر معصوم سے کرے، یا قانون فطرت توڑے اور معصومہ کو بغیر شوہر کے اولاد عطا ہو۔ کہ ہمارے یہاں قانون عصمت نہیں ٹوٹتا، قانون فطرت ٹوٹتا ہے، قانون فطرت ٹوٹتا ہے، اور اس سے پہلے بھی ٹوٹ چکا ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، مگر جناب ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی۔ پانی کا کام ہے ڈبونا، جناب موسیٰ کے لیے راستے بنا کے کھڑا ہو گیا۔ تو قانون فطرت ٹوٹا، سنیے گا عزیزو، اور اللہ نے جناب مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا کیا۔ اب جو بی بی آگوش میں بچے کو لے کے نکلی تو امت والے کہنے لگے اے مریم، تمہارے والد عمران تو بڑے نیک انسان تھے، یہ بغیر عقد کے گود میں بیٹا کہاں سے لائیں بغیر شوہر کے؟ آواز مشیت آئی کہ اے مریم، تم چپ کا روزہ رکھ لو، تم ان سے گفتگو بھی نہ کرنا۔ پتہ یہ چلا جسے معصومہ سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، معصومہ اس سے بات نہیں کرتی۔ اب یہ نہ کہیے کہ فاطمہ نے فلا فلا کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، یہ مریم کے وقت طے ہو گیا تھا کہ جسے معصومہ سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، معصومہ اس سے بات نہیں کرتی۔ تو مریم گود میں بچے کو لے کے چلی، اور جب چلی تو کہا کہ یہ بچہ کہاں سے لائیں؟ آواز آئی اے مریم، تم ان سے گفتگو بھی نہ کرنا، تم چپ کا روزہ رکھ لو، اور جب یہ زیادہ کٹھوچنتی کریں تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ وَإِشَارَتَكَ میں لائے، یہ جو بچہ گود میں ہے اس کی طرف اشارہ کر دینا۔ تو امت والے کہنے لگے کہ کہیں پیدا ہوا بچہ بھی بولا تھا تو یہ بولے گا، آج تک کوئی بچہ بولا نہیں تو یہ کیسے بولے گا؟ جب امت والے کہہ چکے تو جناب عیسیٰ بولے، اور آغوش مریم میں بولے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ابھی الزام لگا رہے تھے، پوچھ رہے تھے، اب جو بچہ بولا تو ایک دم سے
خدائی میں شامل کر دیا، کہا یہ تو ابن اللہ ہے، یہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ تو رک کے ایک جملہ سنیے کہ جب مریم کی آغوش میں عیسیٰ بولے تو خدائی میں شامل کر دیا جائے، جب محمد کی گود میں علی بولے تو حق چھین لیا جائے۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ سب مل کے باواد بلند صلوات بھیج دے محمد والے۔ بھائی میری جدہ کے کچھ شعر یاد آ گئے، وہ سن لیجئے۔ وہ فرماتی ہیں کہ مریم ذرا سنبھل کے ادب کا مقام ہے، مریم ذرا سنبھل کے ادب کا مقام ہے، یہ بارگاہ دختر خیر الانام ہے۔ تم مادر نبی خدا ہو تو کیا ہوا، ان کا پسر تمہارے پسر کا امام ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ تو عزیزان محترم، جیسے ہی خدائی میں شامل کیا کہ یہ تو ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا، تو قرآن نے منع کیا کہ مریم و عیسیٰ کو خدائی میں نہ شامل کرو، وہ بندے تھے، وہ اللہ نہیں تھے۔ قرآن نے کہا وَکُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ جب مریم اور عیسیٰ کی بات آئی تو کہا کہ وَکُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ جب معاملہ آل محمد تک آیا تو کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے تھے۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ تو عزیزان محترم، مولا علی بیٹھے ہیں، جبرائیل آتے ہیں، آنکھیں کہتے ہیں کہ اللہ نے علی اور فاطمہ کا نکاح عرش پر پڑھ دیا، آپ فرش پر اس کی نقل دکھا دیں۔ رسول اللہ نے بھی فرش پر نکاح پڑھا، مجھے اب اس تفصیل میں اس وقت نہیں جانا، پھر انشاءاللہ کسی مجلس میں۔ تو انہوں نے بھی نکاح پڑھ دیا، گویا علی اور فاطمہ کا ایک نکاح 2 دفعہ پڑھا گیا۔ عرش پر اللہ نے پڑھا، فرش پر رسول اللہ نے پڑھا، نسل بھی دوہری چلی، نسل خاص، نسل عام۔ نسل خاص میں وہ 12واں امام ہے جس میں دادی کی عصمت اور دادا کی شجاعت قائم ہے، اور نسل عام میں وہ سادات کرام ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ عزیزان محترم، ادھر رسول نے علی اور فاطمہ کا نکاح پڑھ دیا۔ اب جناب فاطمہ رسول اللہ کے گھر سے، یعنی اپنے بابا کے گھر سے مولا علی کے گھر میں جا رہی۔ لڑکی خوش اسی وقت رہے گی جو باپ کے گھر میں دیکھ کے جائے، شوہر کے گھر میں بھی وہی کچھ دیکھنے کو ملے یا اس سے ملتا جلتا دیکھنے کو ملے تو اسی وقت خوش رہے گی، ورنہ لڑکی خوش نہیں رہے گی۔ دیکھے یہ کہ باپ کے گھر میں امانتیں رکھوائی جاتی ہیں، شوہر کے گھر میں چوری کا مال لا کے رکھا جاتا ہے، کبھی لڑکی خوش نہیں رہی، کلیجہ منہ کو آ جائے۔ عزیزان محترم، فاطمہ محمد کے گھر سے علی کے گھر میں جا رہی ہیں،
سنیے عزیزان محترم، لڑکی خوش اسی وقت رہے گی جو باپ کے گھر سے دیکھ کے جا رہی ہے شوہر کے گھر میں، اسی سے ملتا جلتا دیکھے، عصمت یہاں ہے تو وہاں بھی، طہارت یہاں ہے تو وہاں بھی، شجاعت یہاں ہے تو وہاں بھی، ملائکہ کا آنا جانا یہاں ہے تو وہاں بھی خوش اسی وقت رہیں گی جب یہ دیکھ کے جا رہی ہیں کہ باپ کو کہ اشارہ کرے تو چاند دو ہو جائے، تو شوہر ایسا ملے اشارہ کرے تو ڈوبتا ہوا سورج نکل آئے۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔ عزیزان محترم، میرا وقت پورا ہوا، 25 منٹ میں نے کہا تھا، 25 منٹ کے آس پاس ہوا۔ رسول کی بیٹی کو مرثیہ پڑھنا پڑا۔ صبت علیہ مصائب اللہ والنہار، صبت علیہ للیام سرا لیا لیا۔ اے بابا، آپ کے بعد ہمارے اوپر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر سے دنوں پر پڑتی تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتی، اگر پہاڑوں پر پڑتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ کل میں لکھنؤ میں مجلس پڑھ رہا تھا رات کو، دن میں میں گنوں میں تھا، اور سپہر میں جونپور میں ناصریہ عربی کالج میں تھا۔ رات کو ایک قدیم مجلس روضہ بیت الہد میں پڑھ رہا تھا، وہاں میں نے یہ بات پڑھی تھی، یہاں دہرا دوں کہ جب رسول اس دنیا سے جا رہے تھے تو رسول اللہ کا سر جناب فاطمہ کے زانوں پر تھا۔ بیٹی نے باپ کو آواز دی، بابا بابا، میرے بابا۔ جب رسول نہیں بولے تو فاطمہ کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے، اشک رواں ہوا، رسول اللہ کے رخسارے پر جا کے پڑا تو رسول اللہ نے آنکھیں کھولی، فاطمہ کو دیکھا، آنکھیں بند کر۔ ایک رسول کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی، 21ویں رمضان کی صبح علی کے بیٹے کھڑے ہیں، علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں، اہل خانہ کھڑے ہیں، افراد خاندان کھڑے ہیں۔ بیٹے آواز دے رہے ہیں، علی نہیں بولتے، بیٹیاں صدا دے رہی ہیں، علی نہیں بولتے، کہ ام کلثوم آگے بڑھی، آواز دی، بابا، علی نہ بولے۔ ام کلثوم کی آنکھ سے اشک جاری ہوا، مولا علی کے رخسار مبارک پر جا کے ٹپکا۔ علی نے آنکھیں کھولی، بھرے گھر کو دیکھا، کانپتے ہوئے انگلی سے اشارہ کیا، ہم نے تم سب کو اللہ کے حوالے کیا۔ اور یہ کہنے کے بعد علی نے آنکھیں بند کر لی۔ عزیزو، کیا آپ کو کوئی اور بیٹی یاد آئی؟ ایک 4 برس کی بچی جو شام غریبہ کے اندھیرے میں، ارے میرا بابا، ارے میرا بابا، ارے میرا بابا، اللہ اللہ، فاطمہ کے پہلو پر دروازہ گرا دیا گیا، فاطمہ دیوار و دروازے کے بیچ میں آ گئی۔ علی کو بلا کے وصیتیں کی، یا علی آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، یا علی آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا، یا علی آپ ہی مجھے دفن کیجیے گا، یا علی میرے جنازے پر فلا فلا لوگ نہ آنے پائیں، یا علی آپ گواہ رہیے گا، میں ان سے راضی نہیں جا رہی ہوں، یا علی۔ علی زہرا کی وصیتیں سنتے جاتے تھے، علی روتے جاتے تھے، گریہ کرتے جاتے تھے۔ علی نے دیکھا کہ جب فاطمہ نہ رہی تو علی زہرا کو غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے
علی نے ایک ایسی مصیبت دیکھی کہ علی بلند آواز سے گریہ کرنے لگے. دروازے پر ابن عباس بیٹھے تھے. علی کے گریہ کی آواز ابن عباس کے کانوں سے ٹکرائی. ابن عباس کھڑے ہوئے. دیوار کے سہارے سے ابن عباس بھی باہر گریہ کرتے رہے. اللہ اللہ. جب علی غسل دے کے باہر آئے تو ابن عباس نے کہا کہ یا علی ایسا کیا دیکھ لیا جو آپ گریہ کر رہے ہیں؟ کہا کہ ابن عباس نہ پوچھو. کہا نہیں یا علی، جس بیوی کو غسل دے کے آ رہے ہو اس کے حق کی قسم بتا دو کہ کیا دیکھا. کہا سنو ابن عباس، جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا تو زہرا کے پہلو کی پسلیاں شکستہ تھی. ہائے فاطمہ نے مجھ سے کچھ نہ بتایا. اللہ اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. ہاں عزیزو، غسل دینے کے بعد صحن خانہ میں میت رکھی. بچے آئے، ماں کے چہرے کی زیارت کی. زینب کبریٰ آگے بڑھی، ام کلثوم آگے بڑھی، حسن مجتبیٰ آگے بڑھے. سب نے ماں کے چہرے کی زیارت کی. مگر جب حسین کو آواز دی گئی تو حسین فاطمہ کے پائنے پا آ کے کھڑے ہو گئے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے اماں، جب مریم دنیا سے گئی تھی تو عیسیٰ کو گلے سے لگایا تھا. اے میری ماں، کیا مرتبے میں مریم سے کم ہو؟ ایک دفعہ بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ باہر نکلے، آ جاؤ میرے لال حسین. اللہ اللہ. رات کے اندھیرے میں رسول کی اکلوتی بیٹی کی میت اٹھی. اللہ اللہ. ہاں عزیزوں، وقت ہوتا تو میں سناتا کہ پنجتن کے اوپر شہادت کے بعد زمانے نے کیا مظالم برپا کیے. حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی، حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، علی کی قبر پوشیدہ کر دی گئی. اللہ اللہ. ہاں عزیزوں، رات کے اندھیرے میں میت کو جنت البقیع میں دفن کیا. علی گھر میں آئے، بچوں کو تسلی دے رہے ہیں، بچوں کو دلاسا دے رہے ہیں. کبھی حسن کو کلیجے سے لگاتے ہیں، کبھی حسین کو گلے سے لگاتے ہیں، کبھی زینب کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہیں، کبھی ام کلثوم کو پیار کرتے ہیں کہ علی کے گھر میں کوہرام برپا ہے. اللہ اللہ. اللہ سلامت رکھے ہمارے قمر بھائی کو کہ ادائے فاطمیہ میں یہاں مجلسیں برپا کرتے ہیں. ہر مجلس میں فاطمہ آتی ہے. آج فاطمہ کی مجلس میں زینب کبریٰ آئی ہوگی، حسین آئے ہوگے، عباس چلو ہماری اماں کا ماتم ہے. علی کے گھر میں گریہ ہو رہا ہے. بچے خاک کو بچاڑے کھا رہے. کسی نے آ کے علی سے کہا کہ یا علی غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یا علی جنت البقیع میں لوگوں کا ہجوم جمع ہے، قبر زہرا کھودنے کی تیاری ہے، مدینے کی گلیاں بھری ہوئی ہیں. کیوں قبر زہرا کھودنے کی تیاری ہے؟ کیا ہوا؟ کہا کہ یا علی مدینے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رسول کی بیٹی کی نماز نہیں پڑھی. اللہ اللہ. جس نے محمد کی نماز نہ پڑھی ہو. محمد کی میت میں 9 تھے کہ 11 تھے کہ 13 تھے؟ کم سے کم 9 تھے، زیادہ سے زیادہ 13 تھے. باپ کی تو نماز پڑھی نہیں،
مگر بیٹی کی نماز یاد آ رہی ہے۔ علی کچھ نہ بولے، علی اٹھے، بچوں کو تسلی دی، حجرے میں آئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی نے سبز خس کی قبا پہنی جو گھمسان کی لڑائیوں میں پہنا کرتے تھے۔ علی سبز خس کی قبا پہنے ہوئے، بے نیام تلوار کاندھے پر رکھے ہوئے، علی ابن ابی طالب گھر کا دروازہ کھول کے جنت البقیع میں آئے۔ مجمع کائی کی طرح پھٹ رہا تھا۔ علی قبر زہرا کے سرہانے آ کے بیٹھے اور علی نے تلوار دو زانو طے کر کے زانو پر رکھی، آسمان کو دیکھا، آئے ہوئے لوگوں کو دیکھا، کہا کہ سنا ہے کہ تم قبر زہرا کھودنے کے واسطے آئے ہو، تو سنو، قبر زہرا کھودنا تو بڑی بات، اگر کسی نے قبر زہرا سے ایک کنکری اٹھا لی تو علی اس وقت تک تلوار کو روکے گا نہیں جب تک ایک ایک کو اس کے انجام تک نہ پہنچا دے۔ لوگ ہاتھ جوڑ جوڑ کے جانے لگے، یا علی ہمارا مقصد توہین نہیں تھا، ہم نماز پڑھنا چاہتے تھے۔ میں کہوں گا یا علی آپ موجود تھے، تلوار آپ کے کاندھے پر تھی، کسی نے قبر زہرا سے ایک کنکری نہ ہٹائی، یا علی ذرا تلوار کاندھے پر رکھ کے کربلا میں آ جاؤ، زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے، سکینہ کے تماچے مارے جا رہے ہیں، بچی کہہ